صاحب نے کہا تھا اچھا کہتے کبھی کبھی، لیکن یہ کہ میتھین گیس ہوتی نہیں، بحیرہ عرب میں ہوتی نہیں ہے میتھین گیس. بحیرہ عرب میں میتھین گیس اگر ہوتی تو ادھر سے انٹرنیٹ کا فائبر نہیں گزرتا، تار گزر نہیں سکتا تھا. میتھین گیس پھاڑ دیتی اس کو. میتھین گیس ہوتی صرف اٹلانٹک اوشن میں اور یہ انٹارکٹیکا وغیرہ کی طرف سائڈ پر ہے یا پھر پیسیفک میں. آپ کہیں سے میتھین میں بتا رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں پتہ نہیں کیسے آج تک تیل تو نکلا نہیں یہاں سے کہ میتھین گیس آ گئی تھی، پوم کی آواز ہے گیس نکل گئی باہر، پتہ نہیں کیا ہوا. لیکن یہ موجود ہے کہ میتھین گیس جو ہے وہ والکینوز کی یعنی ان کو کیا کہیں گے اس کو یعنی والکینوز کو تباہی کی طرف راغب کرنے میں بڑی اہم ثابت ہے. میتھین جو ہے، میتھین ایک گیس ہوتی ہے، میں کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ بڑی خطرناک میتھین گیس ہوتی ہے، یہ بم کی طرح کام کرتی ہے، ڈسٹرکشن کر دیتی ہے. سر ان کا کہنا تھا کہ اچانک میتھین گیس کا جو اخراج ہے وہ بڑے بڑے بحری جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. میتھین گیس کے بعد وہ اخراج کرتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گیس ہوا میں داخل ہو کر، بھائی ہوا میں داخل تب ہوگی جب سمندر سے باہر نکلے گی. کیا ہوا؟ ایک بات ہے میں بتا دوں، آپس میں تو ڈسکشن کریں. کیا ہوا؟ مڈل اوور نہیں ابھی تو اوور ہی نہیں شروع ہے. اچھا بیٹا تم نے مجھے چائے دی تھی، شکریہ تمہارا، میں ہی اس کو ٹھنڈا کر بیٹا باتوں میں. تو ایک اور میرے لیے لانا بیٹا، بلکہ یہ بات سنو، اس کو گرم کر لاؤ. یہ سمجھ لو گھر کی محفل ہے، ایسی باتیں ہو رہی ہیں. ہم لوگ ہمارے اندر تسنن بناوٹ نہیں ہوتی، جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور گھر گھر میں جا کے کر رہے ہیں، گھر گھر میں سن رہے ہیں. ہاں تو اب یہ ان کا یہ تھا. بھائی معیز عمر صاحب آپ سن رہے ہیں نا سائنس؟ اگر یہ نہیں سن رہے، اگر آپ نہیں سن رہے تو پھر بہت خطرناک کام کر رہے ہیں. ہاں تو یہ جو سمندری تہہ میں موجود میتھین گیس ہے، ان کا کہنا ہے کہ اسی کے باعث طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں. لیکن 2017 میں آ جائیے، اب بہت قریب لائے ہم آپ 2021 میں 22 میں 22 ہے نا بھائی، پتہ نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں، ٹھیک ہے ہم تیز جا رہے ہیں. 21 میں 2021 میں 22 بھی آ جائے گا، جو بھی آئے. ہمیں تو انتظار ہے رسول اللہ کی زیارت کا. ہم تو وہ مسافر ہیں جو ہر وقت تیار ہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے. 2017 میں آسٹریلیا سے تحقیق رکھنے والے ایک سائنسدان، ان کا نام میں آپ بتا دیتا ہوں، کارل کروزن لینسکی. کارل کروزن لینسکی لکھ لیں. میں لکھنے والے عامر لیاقت تاکہ ریفرنس سے بات کر رہا ہے، کل کو عامر لیاقت سے کانٹینٹ لا رہا ہے. ہاں ہمارے کانٹینٹ کو مارو تو بات ہے نا یہ بات. ہاں کارل کروزن لینسکی، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سوراخ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق، وہ والی خلائی مخلوق نہیں جس کا یہاں سیاست میں ذکر ہوتا ہے، خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں ہے. کوئی فائر کرسٹلز نہیں ہے، کوئی نہیں تھے. اس نے کہا اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، اور ایک دم رخ موڑا ہے. اور اگر اوسط کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری اور ہوائی جہاز غائب اتنی تعداد میں ہی ہوتے ہیں. اچھا اس نے کہا کہ یہ 5 لاکھ، جو میں نے آپ کو بتایا 5 لاکھ اسکوائر میل پر یہ جو برمودا پھیلا ہوا ہے، وہ دیکھا یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے. ابھی تو سمندری ٹریفک آپ نے بھی دیکھ لی ہے، جو جہاز پھنسا ہوا تھا، آپ نے سمندری ٹریفک دیکھی، 10 دن میں اربوں کا نقصان ہو گیا. ہوا تھا نا کون سا جہاز ابھی جس کو نکالا ہے، پھنس گیا تھا پانی میں، اس کو بڑی مشکلوں سے جہاز کو نکالا گیا. وہ جہاز کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ابھی کی بات ہے 2 مہینے پہلے. تو سمندری ٹریفک تو اربوں کا نقصان کر دیتے ہیں. اگر اس وقت سمندری ٹریفک تھا تو پتہ ہی دنیا کو تو رہنا نہیں چاہیے تھا. تو اس نے بلا وجہ سمندری ٹریفک یہاں پہ لے آیا. وہاں تو سمندری ٹریفک ہی نہیں ہے ہی نہیں اس جگہ پر. اب آسٹریلین سائنسدانوں کے مطابق جو فلائٹ 19 تھی وہ انسانی غلطی کے باعث وہ غائب ہو گئی. اب کچھ لیبارٹریز تھیں، ان میں طوفانی لہروں کو ریکارڈ کیا گیا. سوئس کینال، یس نہیں سوئس کینال میں پھنسا تھا وہ. جہاز کا نام کیا تھا؟ جہاز کا نام سوئس کینال نہیں تھا، ایور گرین تھا. یس ایور گرین جہاز تھا، ایور گرین اس کا نام تھا، مجھے یاد آ گیا. ایور گرین سوئس کینال میں پھنس گیا تھا، ایور گرین تھا، ابھی نکالا اس کو. تو وہ بہت دیر تک پھنسا تھا. اتنے پیچھے اتنے جہاز لگے ہوئے تھے آپ سوچ نہیں سکتے. پوری دنیا کی تجارت معیشت سب رک گئی تھی، کیونکہ اربوں کا مال جہازوں پر لدا ہوا ہوتا ہے بھائی، جو سب جگہ جا رہے ہوتے ہیں.
اب اس قسم کی لہروں کو سائنسدان آخر میں جب بالکل سائنس اپنی مکمل کر لیتے ہیں 2020 میں آخری تحقیق کے مطابق بتا دیتا ہوں آپ کو، آخری تحقیق کے مطابق یہ شدید قسم کی طوفانی لہریں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، جس کے بارے میں پتہ نہیں یہ کون سی لہریں ہیں. یہ آخری تحقیق 2020 میں سے خاموش ہے، بات نہیں کر رہے اس میں. 2020 اب 21 آپ نے بتا دیا، مجھے یاد دلا دیا. 21 میں آ گئے ہم. بیٹا وہ چائے تو لا دو گرم کر کے. اچھا اب یہ میں نے آپ کو، اب آ جائیے دوبارہ حضرت فاطمہ تمیم داری کی حدیث کی طرف. ٹھیک ہے جی، دوبارہ آ جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب فرشتے ہوں گے. کہاں تک تھا دجال نے کہا؟ اب وہ کہتا ہے کہ میرا طیبہ میں اور مکے میں داخلہ ممنوع ہوگا. یہاں تک میں نے آپ کو بات کی. اور ننگی تلوار لیے فرشتے کھڑے ہوں گے ان راستوں پر. فرشتوں کو وہ دیکھ سکتا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے. پھر اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اس نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر بیدہ کے مقام پر 3 مرتبہ، اور پھر آپ نے اپنی عصا کو ممبر رسول پر جو صحابہ نے بنوا کے آپ کو دیا تھا، لکڑی کے تنے پہ آپ ٹکلا کے بات کرتے تھے، اسی ممبر رسول پر آپ نے اپنے عصا کو 3 مرتبہ مارا اور کہا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ. مسکرا اٹھے اور مسکرا اٹھے. کیا شکریہ بیٹا، تھینک یو بیٹا، اللہ خوش رکھے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا میرے آقا نے کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہی مدینہ ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی مضمون کی، اپنی ہی بات کی، اپنی ہی قول مبارکہ کی تصدیق لوگوں سے کروا رہے ہیں یہ کہہ کر دیکھو کیا یہی بات میں نے تم لوگوں سے بیان نہیں کی تھی. یعنی فاطمہ بنت قیس تمیم داری، یعنی حضرت تمیم داری جو کہ نصرانی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا واقعہ سنا کر فرما رہے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا دجال اس طرح آئے گا. سرکار ہمیں تو آپ کی ہر بات میں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو وضاحت نہیں بات یہ میں اپنی طرف سے یہ حدیث کے حصہ نہیں میں بیان کرتا نہیں، وضاحت نہیں. بات یہ ہے کہ سرکار نے جو بات کی ہے اوتھینٹک کی ہے. بے شک. اس لیے آپ ریفرنسز دے دیتے تھے، ریفرنس لے لو. چلو اگر تمہیں کسی کو ہو سکتا ہے بھائی صحابہ کو تو چھوڑ دیں، بھائی عام لوگ بھی تو مجلس میں ہوتے ہیں. بھائی ایک تو ہوتا ہے ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھنا، وہ بھی صحابی ہے، لیکن کچھ عرابی بھی ہیں، کچھ بدو بھی ہیں جو کہ سننے تو آتے ہیں نا. بہت سے لوگ منافق بھی ہیں، سورہ منافقون اتری ہے بالکل، تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں. تو اس وقت جب وہ تو اسی لیے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے کیا تم سے یہی بات بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ نے یہی بات بیان فرمائی تھی. پھر آپ نے کہا دیکھو اب یہ آخری جملے ہیں، پھر میں آپ کو برمودا کی چیزیں کچھ اور بتاتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھو وہ بحر شام، کیا وہ بحر شام یا بحر یمن، یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے راوی کو شک ہے. راوی کو شک ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ بحر شام سے، تو یہاں راوی نے اپنی امانت کو ظاہر کرتے ہوئے لکھا مجھے یاد نہیں کہ وہ بحر شام سے بحر یمن، وہ بھی بھلا دیا گیا. مشرق کی جانب ہے وہ، مشرق کی جانب بحر شام یا بحر یمن، اور ہاتھ سے اشارہ مشرق کی طرف کر کے اشارہ آپ نے فرمایا وہاں سے نکلے گا، وہاں سے نکلے گا. مشرق مدینہ مشرقی سمت میں جا کر 500 میل کے بعد، کتنے 500 مائلز کے بعد اسرائیل کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. مدینہ کے بعد 500 میل کے بعد اسرائیل شروع ہو جاتا ہے. خیبر آتا ہے جو یہودیوں کا علاقہ تھا، آگے پھر یہودی آباد تھے اسے پورے علاقے میں. جو اسرائیل پورا آباد ہوا ہے اسی چکر میں ہوا ہے. ہاں اسی چکر میں ہوا ہے. ان کے آج بھی یہ فکر پائی جاتی ہے کہ ہماری شہزادی صفیہ بنت ہوئی اخطب کو رسول اللہ قید کر کے لے گئے تھے، جو کہ ہماری ام المومنین ہے. ارے آؤ ہم سے پوچھو آگے، ہماری ماں ہے وہ، ہم تم سے زیادہ عزت کرتے ہو ان کی. ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ چونکہ خیبر میں ہماری وہ پرنسس تھیں. آپ بتاؤ پرنسس تھیں خیبر میں، کائنات کی حسین ترین خاتون پرنسس تھیں. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آئیں
اور آ کر وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے حسین و جمیل تو چھوڑ دیجیے کہ رسول کی حسن و جمال کی کیا تعریف کی ہے، میں نے ایسا انسان پایا ہی نہیں ہے، میں نے ایسا انسان پایا ہی نہیں ہے. اور یہ اتنی محبوب زوجہ تھی کہ جب یہ اونٹنی پر سوار ہوتی تھی تو سرکار اپنا گھٹنا آگے کرتے تھے، آپ اس میں اپنا پیر مبارک رکھتی تھی اور اونٹنی پہ سوار ہوتی. سوچو سر رسول کی کتنی محبت ہوگی. یعنی حضرت عائشہ ناراض ہو گئی تھی صفیہ سے شادی پر کہ آپ ایک یہودی عورت سے شادی کر کے آ گئے. تو حضرت صفیہ نے رسول اللہ سے کہا دیکھیے یہ مجھے یہودی کہتی ہے. تو آپ نے فرمایا صفیہ تو ابراہیم کے رب کہہ کر ہی پکارتی ہے نا، تو میں بھی دین ابراہیمی پر ہوں، تم تو مسلمان ہو گئی ہو نا، تم تو مسلمان ہو گئی ہو نا. تو حضرت عائشہ کو پھر دلاسا دیا جا کے بھائی دیکھو تم محمد کے رب کو پکارو، وہ ابراہیم کے رب کو پکارتی ہو، اس میں یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا بات ہے، ابراہیم کا رب بھی وہی ہے، محمد کا رب بھی وہی ہے. بے شک سبحان اللہ. میں دیکھیں بات کو، تو انہوں نے یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے، اب میں اس کا آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں، جا کے سب کھول لیں کتابیں. کانٹینٹ ہے بھائی، ایکسپریس پر بیٹھا ہوں، نیشنل چینل ہے. مسلم شریف ہے، مسلم شریف کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 404 ہے. کھول لیں جس کے پاس مسلم شریف ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404، باب قصۃ الجساسہ. قصۃ الجساسہ باب، اس میں آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ پوری حدیث، اس حدیث کا، اور اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے فاطمہ بنت قیس تمیم داری کی حدیث، کیا لکھیں گے؟ فاطمہ بنت قیس تمیم داری کی حدیث. موئز یہاں سے بیٹھ کے ساری ویڈیو بنا رہا ہے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کیا کیا میں بتا رہا ہوں، ریفرنسز وہ لکھے گا جا. تو فاطمہ بنت قیس تمیم داری کی اس حدیث کے مطابق جو آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جساسہ کا بھی آئے نہیں نا اس میں جساسہ جاسوس کو کہتے ہیں، دجال کی جاسوس تھی، وہ لے کر گئی تھی کہ ایک عجیب و غریب شخص ہے جو اندر ہے، وہ تمہیں گرجے میں وہ تمہیں یاد کر رہا ہے، بلا رہا ہے. شروع میں نے بیان کیا جواب دیا ہے. اب یہاں پر جو احادیث بہت ساری ہیں، میں ان کا اگر یہاں ترجمہ کرنے کے لیے بھیج دوں، اس حدیث کا یہ متن تھا جو میں نے بیان کیا. اب جب ہم دوبارہ اسی طرف آتے ہیں، یہ ایک طریقے سے سمجھ لیں ہمارے مطلب یہ کہ عقیدے اور محبت کی کلاس ہے جو اس وقت جاری ہے. ہم لوگ اپنی بات کر رہے ہیں، لوگ اس کو سمجھیں. یہ ہمیں بہت زیادہ اللہ کے رسول نے تحقیقات دیے ہیں، ہمیں تحقیق کر کے بتا دیا ہے. اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ کسی تحقیق میں ابھی تک یہ سوال کا جواب نہیں مل سکا ہے کہ برمودا ٹرائنگل ایکچولی کیا ہے. اگر ہم یہاں سے چلتے ہیں اور میں آپ کو دوبارہ لے چلتا ہوں ویکیپیڈیا کی طرف. ابھی تو میں نے آپ کو سائنسی تحقیق بتائی، چلے آئے ویکیپیڈیا آ جاتے ہیں، آزاد دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا. ٹھیک ہے، ویکیپیڈیا میں ہر چیز صحیح نہیں ہوتی، لیکن جو برمودا کے بارے میں ویکیپیڈیا لکھتا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ برمودا انگریزی میں برمودا کہلاتا ہے، اور اس کو ابجدیہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابجدیہ. ابجد یعنی علم الاعداد میں ابجد کی ایک بڑی حیثیت ہے، الف بے جیم دال، تو اس کو ابجدیہ بھی کہتے ہیں. اچھا، ابجدیہ جو ہے یہ بحر اوقیانوس یعنی جس کو آپ کیا کہیں گے؟ پیسیفک اوشن کہیں گے میرے خیال سے. چیک کر کے بتائیے گا، پیسیفک اوشن نہیں ہوگا. بحر اوقیانوس میں واقع ایک جزیرہ، یا تو اٹلانٹک اوشن ہے یا پیسیفک اوشن ہے. ادھر یہ ملک برطانوی سمندر پار علاقہ ہے. ٹھیک، جو ریاست ہے امریکہ کے مشرقی ساحل کے قریب واقع ہے. یہ اس کی پوری لوکیشن ہے، اور اس ملک کا دارالحکومت ہیملٹن ہے. اب اس کا اگر فضائی منظر، یار اگر ماسٹر کنٹرول روم میں لوگ بیٹھے، اگر برمودا کی کوئی تصویر نکال لیں تو اس کا ایک فضائی منظر آپ دیکھیں گے جو ایک عجیب و غریب منظر ہے. چاروں طرف بادل ہی بادل ہے. آپ اسی سے لیں، یہ جو میں بتا رہا ہوں برمودا آزاد، اس میں بادل بھی نظر آئیں گے جو 6 سطحوں کے ہیں، جس کے بارے میں سائنس کی تحقیق ہے. اب اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. وہ یہ کہ اس مقام سے جو داستانیں وابستہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں انسان، دیکھیں جہاز غائب ہو گئے، میگنیٹک فیلڈ ہے، سمجھ میں. اگر انسان غائب ہوئے ہیں تو پھر جزیرے میں کی پڑے ہوں گے، کھوپڑیاں. بھئی یہ تو 1945 سے مسئلہ شروع ہوا ہے نا، تو تحقیق کر لیں، کوئی کھوپڑی مل جائے. یہ جزیرے پہ جا ہی نہیں سکتے تو تحقیق کیسے کریں گے؟ آج تک کوئی گئے ہی نہیں جزیرے پر، وہ گھر گھبرا رہے ہیں جانے سے اوپر ہی اوپر سب تحقیقات ہو رہی ہیں. کہتے ہیں کہ مافوق الفطرت
داستانیں ہیں بھائی. ابھی بھی کہہ رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو کہ میں تو بھائی سائنس کی بات بھی کی ہے, آپ سے آئے سائنس سے بات کر لیں. وہ کہہ رہے ہوں گے عامر لیاقت بڑی عجیب عجیب کہانیاں سنا رہا ہے. کہانیاں نہیں سنا, حدیث سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. کہانیاں نہیں سنا, حدیث سنا. میرے نبی نے جو کہا ہے میں وہ بتا. سبحان اللہ. جزیرہ ہے. آپ کہیں گے آپ کو یقین کیوں ہے کہ یہ ہے؟ کیونکہ ایک ہی جزیرہ ہے بھائی کہ جہاں پہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. رسول نے بھی کہا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس تمیمداری کہتی ہیں کہ میرے والد جو کہ تمیمداری نصرانی تھے, وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ 1 مہینے تک پھنسے رہے اور ان کو کچھ نہیں ملا, تو جزیرہ نظر آیا, اترے گئے, اور اس دجال نے انہیں چھوڑا اس لیے تاکہ وہ آ کر یہ بتا سکے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے, ظہور ہو چکا ہے, یعنی پیدا ہو چکا ہے, ابھی اس کا ظہور نہیں ہوا ہے. اب ایک نظریہ برمودا کے بارے میں یہ ہے کہ جو مفکرین کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں 18ویں اور 19ویں صدی میں 18ویں اور 19ویں صدی میں یہاں برطانوی فوجی اڈے اور کچھ امریکی اڈے تھے. یہ سب حقائق کو دھندلانے والی باتیں ہیں, اور لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے افسانے مشہور کیے گئے. اب تو نہیں ہے, تو 2020 کی اس تحقیق کیا کہہ رہی ہے؟ اب تو نہیں ہے نا, 2020 کی کیا تھی؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ آخری جملے میں عرض کروں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ, کیونکہ جو ایمان ان کے پاس ہے وہ آپ کے میں سے کسی کے, ہمارے میں سے کسی کے پاس نہیں ہے, وہ ایمان صحابہ کے پاس بھی نہیں ہے. ایمان نبوی کچھ اور ہوتا ہے. انہوں نے بہت واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ برمودا ٹرائنگل یا ایک جزیرہ ہے. برمودا ٹرائنگل کنی کا جزیرہ ہے, تکون ہے, وہاں پر ایک قوی ہیکل انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. دجال سے بچنے کا نسخہ بھی آپ کو بتا دیا. ان شبوں میں آپ کو اسے بتا رہا ہوں کہ ان شبوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, لوگ بہت پڑھتے ہیں. اگر یہ شب قدر ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں تلاش کرنی پڑتی ہے. شب قدر کی خصوصیات یہ کہ کیسے معلوم ہو کہ شب قدر کیا ہے, یہ بھی ایک اچھا موضوع ہے, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. شب قدر کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے پورے جسم پر جھرجھری طاری ہو جائے گی, کیونکہ آپ سے حضرت جبرائیل ہاتھ ملا کے گئے ہوں گے, مسافر کریں گے. آپ کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرات نمودار ہوں گے. اس رات کوئی شور نہیں ہوگا, آواز نہیں ہوگی. آپ کو چاند بھی نظر آئے گا, جتنا بھی چاند ہے گھٹا ہوا وہ آپ کو دکھائی دے گا, کیونکہ چاند گھٹ رہا ہے نا. اب چاند دوبارہ پیدا ہوگا, اب چاند گھٹ رہا ہے, تو آپ کو نظر آئے گا. آسمان پر بالکل ستارے غائب ہوں گے, صرف چاند نظر آئے گا. کتے نہیں بھونکیں گے اس رات کو. نماز میں لطف آئے گا پڑھنے میں, اذکار میں لطف آئے گا. اور جب آپ پڑھیں گے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے دل کو سکون ہوگا, 3 مرتبہ میں سکون ہو جائے گا. یہ ساری باتیں بتائی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, سبحان اللہ, غوث پاک, کہ آپ یہ پڑھیں. غوث پاک انہوں نے بتائی کہ آپ یہ پڑھیں, اور جب 3 مرتبہ پڑھیں گے اللہم انک عفو کریم تحب العفو, کریم ہم لوگ خود لگاتے ہیں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ایک انی ہے, اپنے لیے نہیں پڑھے, سب کے لیے پڑھے. انی آپ کی ذات ہوتی ہے, انا سب کے لیے. اجرنا اور اجرنی ہے. ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بھائی, آپ اصلاح بھی کر سکتے ہیں, یہ قرآن پڑھتے ہیں, حافظ ہیں. حافظ جب پڑھتا ہے تو اس کا پڑھنا قرآن کچھ اور ہوتا ہے. عام قاری جب پڑھتا ہے تو اس کا پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے. قاری حسین نہیں پڑھتے تو اس کا پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے. یہ ڈیپ میں جاتے ہیں قرآن کے. آپ یہ قرآن کی ریویژن میں جاتے ہیں. حافظ بھائی کوئی معمولی بات نہیں ہوتا ہے. بڑا بچہ ہے, اپنی ماں کو بھی لے کے ساتھ جائے گا. ویسے تو ماں ہے ہی جنتی اس کی, لیکن یہ کہ 7 لوگوں کو تو لے کے جائے گا یار. میں تو اسے کہتا ہوں مجھے بھی ساتھ اپنے کے نام لکھوا لیں. تو بات یہ کہ حافظ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب حافظ قاری بھی نہیں ہوتے. سب حافظ قاری نہیں ہوتے, بالکل صحیح بات. لیکن تم قاری بھی ہو, تم قرات بھی کرتے ہو. میں نے اس کی قرات سنی ہے, حج کے موقع پہ یہ کرتا ہے. سب حافظ اتنے پیارے بھی نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پرکشش بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. میں آپ کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. آج کے دن ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ شب قدر ہے اور آپ کو محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ ہر ایک کے لیے یہ بھی, ہاں علامہ ذہبی فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے شب قدر مختلف ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ مجھے شب قدر محسوس ہو رہی ہے وہ آپ کو محسوس ہو. آپ کے لیے ہو سکتا ہے 21ویں گزر چکی ہو, یا ابھی آنے والی ہو 25ویں, یا آنے والی ہو 26. آپ کو تلاش کریں اس رات میں. لیکن اگر محسوس کر لیں جھرجھریاں,
خوف کی کیفیت, خوف سے مراد خشیت, یہ ڈر نہیں, خشیت الہی, رونا بہت, رونے کا بہت دل چاہے, رونے کا بہت دل چاہے, رونے کا بہت دل چاہے اللہ کی بارگاہ میں, اس وقت آپ سورہ کہف پڑھیں. دجال آپ کو چھو بھی نہیں سکتا اگر آپ کے دور میں نکل آئے. دجال آپ کو چھو بھی نہیں سکتا اگر آپ کے دور میں نکل آئے, کیونکہ سورہ کہف کا حصار آپ کے گرد. اب آپ کو وہ 10 آیات روزانہ ہر جمعے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی, وہ کیا پڑھیں, رسول نے فرمایا, حکم ان کا ہے. لیکن اس رات کو اگر پا لیا اور سورہ کہف پڑھ لی تو دجال چھو بھی نہیں سکے گا, اور آپ اصحاب کہف کے نکلنے پر حیران بھی نہیں ہوں گے, اور آپ ذوالقرنین کو دیکھنے پر حیران بھی نہیں ہوں گے, اور آپ حضرت خضر کے واقعے پر ایمان لے آئیں گے. بہت کچھ ہے سورہ کہف میں. سورہ کہف میں کئی واقعات ہیں. جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جب مطالب اور معنی کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں, یعنی ترجمے کی بات ہے, مطالب, ترجمہ تو قرآن کا ہو ہی نہیں سکتا, ترجمہ تو قرآن کو ہی نہیں, تو ہم اپنی سمجھ کے لیے کرتے ہیں, ورنہ قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ خدا کے کلام کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتے, سوائے رسول کے کوئی نہیں کر سکتا. سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ الہی کو یا کلام الہی کو کوئی بیان ان کے سوا کر ہی نہیں سکتا. باقی سارے تراجم ہماری سہولت کے لیے, قرآن کا ترجمہ وہ نہیں ہے, ترجمہ نہیں, ترجمانی ہو نہیں سکتی. بہت سارے ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب, ہمارے ڈاکٹر طاہر, سب نے بڑی محنت کے ساتھ, سب سے پہلے تو اعلیٰ حضرت احمد صاحب خواجہ بریلوی, بڑی محنت کے ساتھ ترجمہ لکھا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ سمجھایا ہے ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں, لیکن ترجمہ تو کر نہیں سکتا سوائے رسول کے. کیونکہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے ہر مرتبہ نیا, ہر مرتبہ, واہ 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 بھائی قاری صاحب, جب ترجمہ, آپ میرے ساتھ کتنی مرتبہ, میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے ہوں گے, کافی سال ہو گئے, 6-7 سال, 7 سال زیادہ ہو گئے, زیادہ ہو گئے مجھے لگتا ہے, 8 سال. 8 سال سے یہ میرے ساتھ موجود ہے. قاری ابراہیم قاسمی بھی آتے, لیکن یہ میرے ساتھ بہت پرانے ہیں. ہم صبح پاکستان میں بھی ساتھ ہوتے تھے, یہ روز تلاوت کرتے تھے. آپ بتائیں قاری صاحب کتنی مرتبہ ہم نے آیتیں پچھلی پڑھی, لیکن ہمیں ہمیشہ نیا انداز ملتا ہے, بیان کر دیں, نیا پہلو آ جاتا ہے. ہم حیران ہوتے ہیں. اس لیے شیطان چاہتا ہے کہ جو قرآن پڑھے وہ قرآن پڑھنے کے بعد ختم قرآن کی دعا نہ کرے, اور وہ قرآن پڑھتے ہی, یعنی سورہ ناس ختم کرتے ہی وہ قرآن, اس لیے بزرگوں نے کہا جیسی سورہ ناس ختم کرو فوراً الحمد شریف اور الف لام میم, یعنی اس کے چند آیتیں پڑھ کے بند کر دو, شیطان سٹ پٹا کے رہ جائے گا, اسے پھر شروع کر دیا قرآن, پھر شروع کر دیا, سٹ پٹا جائے گا, پاگل ہو جائے گا وہ, یہ کیا کر دیا اس نے, میں تو ختم کرا دیا تھا قرآن. تراویح میں بھی ایسا ہوتا ہے, تراویح میں بھی ایسے ہوتا ہے, فوراً چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں, اور شیطان کیا اس حالت دے گا, اس سے زیادہ اس وقت بال کھلے ویران پاگل ہو جاتا ہے, یہ کیا کر دیا اس مسلمان نے. اب یہ پھر پڑھے گا قرآن, کیونکہ جس نے پورا قرآن ختم کرنے کے بعد سورہ فاتحہ, اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون مما رزقناہم ینفقون, یہاں تک پڑھ دیں. اور جب آپ اس کو پڑھ کر یہاں چھوڑ دیں گے مما رزقناہم ینفقون, اس وقت شیطان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. یہاں چھوڑ کے رکھ دیں, کیونکہ اگلی صبح قرآن آپ کو بلائے گا, پڑھو, یہاں سے چھوڑ دیتا اب آ جاؤ, قرآن آپ کو خود بلائے گا, آگے بھی تو پڑھو, ورنہ توفیق نہیں ملتی. یہ سب توفیقات کے معاملات. اصل بنیادی چیز ہے قاری صاحب توفیق. قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, یہ سب منحصر ہے توفیق پر. اللہ بس توفیق عنایت فرماتے ہیں. اگر توفیق نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, نہ توبہ کی توفیق ہے, نہ اچھے کام کرنے کی توفیق ہے, کچھ توفیق ہی اٹھا لے اللہ تعالیٰ, تو کیا قرآن توفیق, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو سب کچھ بیان کر رہے ہیں. تو ایک تلاوت کے لیے ذرا برمودا کی تصویر دکھائیں. کیا, ہاں یہ دیکھیں, یہ ہے وہ شش پہلو بادل, دیکھ رہے ہیں آپ بادل, بلکہ یہ شش پہلو بادل نہیں ہے, یہ لہریں ہیں جو ٹکرا رہی ہیں. میرا خیال یہ لہریں ہیں, یہ اندر سے اٹھنے والی لہریں ہیں جو کہ والکینوز, یہ کہتے ہیں کہ میتھین گیس ہے, اس میں میتھین, یہ آ گیا. ایک اور آپ اس کی تصویر دیں, یہ وہ ٹرائنگل جو بنایا ہوا ہے, یہ ہے وہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کالا کالا دھبا سا بیچ میں آ رہا ہے, دیکھ رہے ہوں گے بیچ میں, یہ ٹرائنگل جو ہے اس کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا جو بیچ میں درمیان میں جو کالا جیسے کوئی جگہ سی بنی ہوئی ہے, دیٹ از جزیرہ, دیٹ از آئلینڈ, یہ آئلینڈ ہے. یہاں پر جانا پڑتا ہے, یہاں چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کے جانا پڑتا ہے, اور یہ بیچ سمندر میں بھنور سا بنا ہوا ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کی شر سے محفوظ رکھے, آمین, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم یہ سب چیزوں کو جب کہہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, اس کو سمجھ لیں. اور ان راتوں میں ہمیں ایسے ہی باتیں, ایسی
ذکر کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے وقفہ لیتے ہیں، توسل وقفے سے کے بعد ہمارے جناب قاری حسین ارائیں صاحب سورہ نساء کی آیت نمبر 64 اور 65 کی تلاوت کریں گے۔ اس کی تفسیر بھی بہت خوبصورت ہے۔ قرآن تو ہے ہی خوبصورت، قرآن کا ہر ایک آیت خوبصورت ہے، ہر ایک لفظ، کیونکہ وہ کلام الہی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی بہت مکمل ہوتی ہے اس وقت جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سمجھ سکیں اور سمجھ کر بیان کر سکیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تفسیر بالرائے نہیں کرنی چاہیے، تفسیر بالحدیث کرنی چاہیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔